سورہ کافرون کا آسان مطلب۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے ان منکروں سے کہہ دو کہ اے کافروں، یعنی منکر اور کافر، یعنی جو سچائی کو جھٹلا دے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس رب کے کلام کو جھٹلا دے، اس کی باتوں کو جھٹلا دے، جو حقیقی خدا ہے، سب کا مالک ہے، ایشور بھگوان ہے، اسی کی بات کو ٹال دے، انکار کر دے، صاف صاف لفظوں میں انکار کر دے، تو ایسے لوگوں کو کافر کہتے ہیں کہ یہ لوگ سچائی کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سے رب کی جو بنائی ہوئی چیز ہے، مخلوق ہے، اس کو نکار دینا، اس بات پر اڑ جانا کہ ہم نہیں مانتے کہ وہ ہمارا ایشور ہے، اس نے کوئی پیغمبر بھیجا ہے یا کوئی اس نے چیز بنائی ہے، اس کا صاف صاف انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے، اس ایشور کو نہیں مانتے، ان کی کتابوں کو نہیں مانتے، اور پیغمبروں کو جو رسول اللہ نے بھیجے ہیں، اس خدا ایشور نے بھیجے ہیں، اس کو نہیں مانتے، صاف صاف انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ کافر ہوتے ہیں، ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ اگر آپ کی بات کو کوئی نکار رہا ہے، نہیں مان رہا، حالانکہ آپ سچے ہیں، تو وہ سامنے والا کافر ہی ہوگا۔ کافر کا مطلب ہی ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ اگر میں کسی بات کا انکار کر دوں، حالانکہ وہ سامنے والا سچا ہے، تو میں بھی کافر ہوا۔ اگر کوئی شخص اچھی بات کو، جو سچی بات کو جھٹلا دے، تو اس کو کافر کہا جاتا ہے، انکار کرنے والا۔ کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کی باتوں کو وہ انکار کر رہے تھے اور اڑے ہوئے تھے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ نبی، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، ان سے کہو کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، کیونکہ ان لوگوں نے بت بنا رکھے تھے، مورتیاں بنا رکھی تھی، جو ان کے بزرگوں کی تھی، جو پہلے نیک لوگ تھے، ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی۔ حالانکہ اس ایشور بھگوان نے کبھی حکم نہیں دیا کہ تم مورتی بناؤ، کوئی نیک لوگ وہ مر جائیں تو ان کی اس طرح سے پوجا کرو، یہ حکم اس رب ایشور کا نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا ان لوگوں سے کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن بتوں کی تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت نہیں کرتے جو مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی تھی مکہ کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے یہ بھی کہو، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، یعنی کہ نبی ان لوگوں سے کہو کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ایک ہی ایشور کی عبادت کرتا ہوں، اور اس کی تم عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کو مانتے تھے، ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے، سب کا مالک ایک ہی ہے، اسی کی بندگی کرنے والے تھے۔ ہر دھرم میں کہا گیا ہے کہ ایک ہی ایشور بھگوان گاڈ اللہ ہے، اور نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان سے یہ بھی کہو کہ اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اس ایک ایشور کی تم عبادت نہیں کرتے، اس ایک رب کی، ایک بھگوان کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت سارے خدا بنا رکھے تھے، اپنے اپنے قبیلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں بت بنا رکھے تھے، کہ اتنے خدا بنا رکھے تھے، وہ لوگ انہی کی عبادت کرتے تھے، نہ کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے۔ پر اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں تو ایک اللہ کی، ایک ایشور بھگوان کی عبادت کرنے والا ہوں، جو سب کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اللہ نے پھر کہلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے کہو، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی میں پوجا کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے یہ کہو کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی ہرگز پوجا کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں سے انکار کیا، وہ ایک ایشور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں جس نے پوری کائنات، پوری سرشٹی کو بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی بندگی کرتے تھے، نہ کہ کسی بت کے سامنے جھکتے تھے، کیونکہ بت تو لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، وہ نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں۔
ये मिट्टी के बुत होते हैं, पत्थरों के बुत बनाए गए थे, मक्का के अंदर बहुत बने हुए थे, तो उन सबको तोड़ा गया, क्योंकि ये खुद भी इख्तियार नहीं रखते, ये कोई किसी का नफ़ा नुकसान नहीं दे सकते, और जब गिर जाते हैं तो इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, इनको उठाना पड़ता है, यानी ये खुदा किसी हिसाब से हो ही नहीं सकते। तो अल्लाह ने कह दिया कि नबी तुम इनसे कह दो कि जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी मैं हरगिज पूजा नहीं करने वाला। अल्लाह आगे फरमाता है कि ए नबी इनसे कहो और ना तुम उसकी बंदगी करने वाले मालूम होते हो जिसकी मैं बंदगी करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया कि नबी ये लोग ऐसे हैं कि उसे अल्लाह की इबादत करने वाले हरगिज़ नहीं हैं, जो एक खुदा है, सबका एक मालिक है, एक ईश्वर, एक भगवान की ये इबादत नहीं करने वाले, ये लोग उसकी पूजा नहीं करते, जो इन्होंने अपनी तरफ से बनाए हुए थे, घड़े हुए थे, उन्हीं की बंदगी करते हैं और उन्हीं की इबादत पाठ पूजा करते हैं। वह लोग एक अल्लाह की इबादत करने वाले हरगिज नहीं, यानी एक ईश्वर की वह इबादत नहीं करने वाले, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे खुदा बना रखे थे। अल्लाह ने आगे फरमाया इनसे कहो ए नबी तुम अपने दीन पर चलो, मैं अपने दीन पर चलूँगा, क्योंकि मुशरिकों ने कहा था कि ऐसा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि ऐसा करते हैं कि कुछ समय के लिए आप हमारे खुदाओं की पूजा करें और कुछ समय के लिए हम अल्लाह की बंदगी करेंगे। पर दीन तो अल्लाह की निगाह में एक ही है, वह इस्लाम धर्म है। उस ईश्वर का, उस अल्लाह ने एक ही धर्म बनाया है, उसी की बंदगी की जाएगी, उस एक ईश्वर की। तो इस आयत में साफ साफ अल्लाह ने फरमाया है जो लोग इस्लाम के मुनकिर हैं, इसको नहीं मानते, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की पकड़ भी होगी, क्योंकि जिसने पैदा किया है उसी की बंदगी हम नहीं कर रहे तो पकड़ तो होगी ही होगी। क्योंकि दुनिया में कानून है, बादशाह के राज में कानून होता है, तो उस रब के, उस ईश्वर के पास भी इसी तरह सज़ा देने का कानून है। अगर कोई इंसान गलती करेगा तो सज़ा उसको मिलेगी, ये उसका वादा है, यही हक है। तो उस हक बात को झुटलाना, उस सच्चे मालिक की बात को झुटलाना बहुत बड़ी, इंसान गलती करता है उसकी इबादत करो, बंदगी करो, तो उसकी बात पर अमल करो, जो उसने हुक्म दिया है उस पर अमल करना ही हमारे लिए बेहतर है।